إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے میں اس ایک موضوع کے حوالے سے آپ سے 3 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات ہماری معلومات کے لیے اور ہمارے پاس جو تاریخ پہنچتی ہے اس کی تصحیح کے لیے مسجد اقصیٰ سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے کون سا بنایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبہ مسجد حرام جہاں پر اس وقت موجود ہے. اور پوچھا پھر اس کے بعد دوسرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گھر یہ بیت المقدس ہے. سیدنا ابو ذر نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہا. 40 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. یہ بات یقینی ہے کہ اس کی تعمیر تجدید اور دوبارہ تعمیر جس کو اثر نو تعمیر کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. پہلی تعمیر کب ہوئی تھی اس میں اہل تفسیر اہل شرح کے اختلاف ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں گھروں کو بنایا تھا. پہلے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر بعد میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت المقدس کی تعمیر کی. اور ایک وجہت نظر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو تعمیر کی تھی وہ بھی پرانی بنیادوں پر تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. انہوں نے پرانی بنیادوں کو ہی اوپر بلند کیا تھا، دوبارہ تعمیر کی تھی. پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی، ان دونوں گھروں کو پہلے ہی تعمیر کیا گیا تھا. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، یہ فرشتوں نے کیا تھا. یہ اہل تفسیر کے مختلف اقوال ہیں. یہاں سے بیت المقدس کا آغاز ہوتا ہے اور بڑی بابرکت جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت جگہ ذکر فرمایا قرآن مجید میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے زمین کو بڑا بابرکت. برکت آپ سمجھتے ہیں نا، تھوڑی سی چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. یہاں برکت ہی برکت ہے. یہ برکت کیسی برکت ہے؟ اس میں اگر آپ پڑھیں امام مجاہد، عطیہ ابن سالم، دیگر مفسرین کے اقوال موجود ہیں کہ یہ محبت الوحی، اس جگہ پر انبیاء کا رہنا، وحی کا آنا، فرشتوں کا نزول بار بار اللہ کی طرف سے اس طرح سے اس جگہ کو بابرکت بنایا گیا.
اور دوسری توجیہ ابن عطیہ نے اضافے کے ساتھ کی کہ برکت تو عام ہے، یہ برکت دینی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی میں بھی برکت رکھی ہے، وہاں کے اشجار میں، وہاں کے اسمار میں، وہاں کے پھلوں میں، زراعت میں بھی زیتون وہیں پہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے اس سرزمین کو۔ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ حافظ بن حجر نے اس کے بیت المقدس کے 20 کے قریب نام ذکر کیے، مسجد ایلیا، بیت المقدس، مسجد اقصی، اوپر آواز چیک کر لیے گا، یہ سارے نام جو ہیں، یہ سارے نام حافظ بن حجر نے اور بھی اس کی توجیحات، اس کے ناموں کو ذکر فرمایا ہے۔ حرم نہیں ہے مسجد اقصی، حرم نہیں ہے، حرم مکہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرم اللہ کے حکم سے قرار دلوایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی ما بین عیر و ثور، عیر اور ثور کے درمیانی دو پہاڑوں کے نام ہے، اس کے درمیان کے حصے کو حرم قرار دیا تھا۔ حرم کے اپنے علیحدہ احکامات ہوتے ہیں۔ اس جگہ کا سفر کرنا، اس مسجد کی طرف صرف اس مسجد کے لیے جانا، عبادت کی غرض سے، زیادہ ثواب کی نیت سے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کی طرف ہی زیادہ ثواب کی نیت سے انسان سفر کر سکتا ہے، کہ وہاں جائے اس مسجد کے اندر اور اللہ سے زیادہ ثواب کی امید رکھے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ انبیاء یہاں رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، صالح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ وہ انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جن کی سرزمین یہی سرزمین شام ہے، اس کو پرانے زمانے میں شام کہا جاتا ہے، سرزمین شام۔ اس کے علاوہ اور بھی انبیاء جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ بھی یہیں پر آتے رہے۔ یہاں پر آغاز جو ہوا، تاریخ جو ذکر ہوتی ہے وہ کنعانیوں کے زمانے سے اور پہلے سے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے کوئی تذکرے ملتے ہیں اس کے۔ بہرحال جو اس کو منصب ملا، اس جگہ کو مقام اور مرتبہ ملا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه هذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ سب سے زیادہ قریبی ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، یہ نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والے ہیں، میں اور آپ ہیں۔ اس جگہ پر پہنچ کر اس کو برکت جو بھی حاصل ہوئی ان نبیوں کے ذریعے سے، وہ ابراہیم تو ہمارے تھے علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ہمارے تھے، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو صحیح طرح سے ہم نے قبول کیا، ہم ان کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، نبی تسلیم کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہم ہر نبی پر، ہر رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی ایک رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب رسول اللہ کے ہیں، ہمارا سب پر ایمان بھی ہے، سب کا احترام بھی ہے، سب کی عزت بھی ہے۔ آپ کے علم میں، آپ تاریخ سے واقف ہیں، یہ یہاں پر رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بعد میں یہ لوگ مصر آ گئے، جو سورہ یوسف میں قصہ موجود ہے، وہاں پر قحط کے معاملات ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ایک حکومت کا منصب ملا، اور یہ سب کے سب وہاں مصر چلے گئے۔ بعد میں تاریخ میں پھر یہ فرعونیوں کے غلام بنے۔ پھر اللہ نے ان کی غلامی سے نجات کے لیے جو قرآن میں اسلوب ذکر کیا ہے وہ تو پڑھنے سے لائق رکھتا ہے، ایسی محبت، ایسا اکرام، ایسی عزت جو اللہ نے ان کو عطا کی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے تو ارادہ کیا اس کمزور قوم کو اب ائمہ بنائیں گے، امام بنائیں گے، ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد تو کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو تم پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، تمہیں اللہ نے ساری انسانیت، سارے جہان پر فضیلت دے دی ہے، تمہیں بڑا مقام اور مرتبہ ملا۔ وہاں سے تم جب پلٹے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں حکم دلوایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم یہ ارض مقدسہ ہے، بیت المقدس ہے، اس میں واپس جاؤ، یہ تمہارا مسکن اور مأویٰ ہے، یہاں جو قوم رہتی ہے وہ نکل جائے گی، اس سے لڑو، جا کے جہاد کرو، یہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہ زمین لکھی ہے۔ نہیں گئے،
قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بڑی بزدل قوم ہے، یہاں پر بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، مار پیٹ کے ہمیں کاٹ پیٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ لا یقاتلونکم جميعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، اے مسلمانوں یہ یہودی کبھی بھی تم سے سامنے فرنٹ پہ آگے نہیں لڑ سکتے، یہ پیچھے سے وار کرنے والی قوم ہے، یہ دیوار کے پیچھے چھپ کر وار کرتی ہے، یہ پیچھے سپورٹ جب تک ان کے پاس نہ ہو، ان کو تائید حاصل نہ ہو، یہ تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، نہیں داخل ہوئے بیت المقدس میں۔ اللہ نے کہا 40 سال تک زمین میں یوں ہی بھٹکتے خانہ بدوش ہوا یتیہون فی الارض، زمین میں بھٹکتے رہو پھرتے رہو، پھر بھی اللہ نے ان پر کرامات کیے، اللہ نے ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا، ان پر بادلوں کا وظللنا علیہم الغمام، بادلوں کا سایہ کیا، ان کے پینے کے لیے اللہ نے پتھروں سے 12 چشمے جاری کیے، ہر قوم اور قبیلے کا الگ الگ چشمہ تھا، بڑی عزت دی، بڑی عزت دی، بڑی عزت دی، لیکن یہ اس عزت کو سمجھے کہ یہ عزت ہمیں ہماری قومیت کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر ملی ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں ملی۔ ہم نسل یعقوبی ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، باقی یہ ساری انسانیت کیڑے مکوڑے ہماری خدمت کے لیے۔ تلمود جو ان کی تورات کی شرح ہے، اس میں جو جس انداز میں انسانیت کا، دیگر انسانیت کا تعارف کروایا گیا وہ یہی ہے کہ میں اور آپ سب، ہمیں اگر کاٹ پیٹ بھی دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، ہم پیدا ہی ان کی غلامی کے لیے ہوئے۔ یہ بیت المقدس تھا اور یہ یہود تھے اس دور کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو، اس کی فتح کو قیامت کی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں بڑی بڑی آپ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے میرا اس دنیا سے جانا، موتی، میرا اس دنیا سے جانا قیامت کی نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پر فتح بیت المقدس، سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ جب یہ بیت المقدس فتح ہوا تو مسجد اقصی، بیت المقدس کی چابیاں اس شام کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس گورنر کو ان لوگوں نے دینے سے منع کر دیا۔ سوچیں گورنر کو، فتح کرنے والے کو کوئی دینے سے کیسے منع کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چابیاں دی جائیں گی عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ، جو امیر المؤمنین ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو جو ہے پیغام ملا، اسی حال میں چل پڑے اور بیت المقدس اسی حال میں داخل ہوئے۔ ان چابیوں کو لیا اور وہ جو عہد نامہ ان کے لیے لکھ کر دیا، جو ان سے معاہدہ کیا بیت المقدس والوں سے، کسی ایک کا بھی خون نہیں بہایا جائے گا، کسی ایک کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی ایک کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سن 492 ہجری میں یہ فاطمیوں کی جب حکومت تھی، رافضیوں کی، غلاموں کی، تو اس میں افتخار نامی جو حاکم تھا، بالآخر وہ عیسائیوں سے سیٹنگ کر کے پیسہ لے کے بھاگ کر مسلمانوں کو ان کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ اور جو تاریخ اس وقت رقم ہوئی، وہ تاریخ یہ ہے کہ انسانی جانوں کا، مسلمانوں کی لاشیں اس طرح سے پڑی ہوئی تھیں کہ اس گورنر کو، اس لیڈر کو، ان کے عیسائیوں کے قائد کو چلنے کے لیے، زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اسی بیت المقدس میں جہاں عمر ابن خطاب نے فتح کی۔ 91 سال کے بعد سن 583 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس علاقے کو فتح کیا۔ صرف 91 سال ان کے پاس رہا اور اس کے بعد سے پھر یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اس کے بعد سے دوبارہ کبھی کسی اور کے پاس نہیں گیا۔ پھر ابھی یہ 60-70 سال پہلے 1944 سے یہ جب جرمنی سے مار پیٹ کے نکالے گئے، پناہ گزین کے طور پر وہاں پہنچے، پھر آہستہ آہستہ زمینیں خریدنا شروع کی اور آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا 1945 سے، اور اس کے بعد جو 67 کی ان کی اور عربوں کی جنگ ہوئی، وہاں سے جو ایک وبال برپا ہوا اور وہاں سے جو انہوں نے قبضے کا اعلان کیا، اور وہاں سے جو یہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ لوگوں کی پشت پناہی کے بغیر زمین پر کوئی کام کر نہیں سکتے۔ ان کی کوئی حکومت پھر تاریخ میں ایسی نہیں رہی کہ اس میں انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام کیا ہو، قبضہ کیا ہو، کوئی نام بنایا ہو، کوئی کام کیا ہو۔ یہ سازشی قوم ہے۔ یہ ہے بیت المقدس کی تاریخ۔ اس میں یہ ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تو ہماری سرزمین ہے 5000 سال سے، یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہے،
اللہ نے تمہارے قرآن میں لکھا ہے کتب اللہ لکم. تو وہ تاریخ میں نے آپ کو آغاز میں ایک جملہ بتا دیا، یہ انبیاء ہمارے تھے. یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاندان، قبیلے اور قوم کی بنیاد پر نہیں دی. یہی تو ان کی مصیبت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو جو افضل اور برتر سمجھا وہ قومیت کی بنیاد پہ سمجھا. یہ ایک ہے بیت المقدس کی تاریخ. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مدینہ میں بھی آ کے 16-17 مہینہ آپ نے اس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو تبدیل کیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اب قرآن مجید کا بھی اسلوب بڑا پیارا ہے. میں نے جیسے آپ کو بیت المقدس کی تاریخ ذکر کی، قرآن مجید نے بیت اللہ کی بھی تاریخ ذکر کی. بیت اللہ کے یہ سورہ بقرہ میں یہ مسئلہ صرف ایک تھا. دوسرے پارے کے آغاز میں ایک مسئلہ ذکر کیا کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ بنے گا، لیکن پہلا پارہ آپ پڑھیے تو اس میں یہود کا تعارف کروایا گیا ہے. یہودی کون ہے؟ یہ یہودی انتہائی بزدل، ڈرپوک، دھوکے باز، بے ایمان، غدار قوم ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اس زمین پر رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اس دنیا کی حیاتی کی سب سے زیادہ لالچ ان لوگوں کو ہے. یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. ان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو 1000 سال کی زندگی مل جائے. اسی لیے جو تعمیرات یہ کرتے ہیں، جو کام یہ کرتے ہیں دنیا کے اندر، جو ترقی کے لیے دماغ ان کے پاس ہے، وہ دنیا ہی دنیا ہے نا. میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں اور آپ جب خطبہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، درس دروس ہوتے ہیں، قرآن کی بات ہوتی ہے. قرآن ایک ہی مقصد دیتا ہے، دنیا ہے، اصل آخرت ہے. اصل کامیابی آخرت کی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. ان کیا ہے؟ یہی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کے لالچی ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ کان ہے جس سے دل تک آواز پہنچتی ہے، یہاں سے جھوٹ کے علاوہ ان کے کچھ اور داخل نہیں ہوتا. جھوٹی قوم، سماعون للکذب، سب سے زیادہ جھوٹ سننے والے. اکالون للسحت، سب سے زیادہ انسانیت میں جو حرام کھانے والی قوم ہے وہ یہ ہے. کوئی حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں ہوتا. کسی کو مار دو، قتل کر دو، رشوت لے لو، سود لے لو، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دو، زمین پہ قبضہ کر لو. ان کے پاس حلال اور حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. انتہائی جھوٹی، مکار، غدار قوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش کی بنو نذیر نے. بنو قریظہ نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں ان کو انجام اپنا بھگتنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت سیدہ عائشہ سے کہا تھا، وہ جو خیبر کے موقع پر یہودیہ نے دعوت کر کے جو زہر دیا تھا، جو میں نے اپنی زبان پر لقمہ رکھ لیا تھا، آج بھی اس زہر کے اثرات سے میں اپنی رگوں کے اندر کٹاؤ محسوس کر رہا ہوں، کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں. آج بھی اپنی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ذکر کی. اللہ کے نبی پر جادو کرنے والی یہ قوم، یہ صرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اگر پیچھے چلے جائیں تو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. ایسے یہ بدبخت ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زعم میں انہوں نے قتل کیا ہے. قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ان کا ایک وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. انہوں نے اپنے حساب سے قتل کیا ہے. انہوں نے اپنے حساب سے ایک ایسے شخص کو پھانسی پر، سولی پر چڑھایا ہے کہ جو عیسیٰ کی مشابہت رکھتے تھے علیہ السلام. اللہ نے فرمایا لیکن نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو پھانسی پر چڑھایا، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ان کے لیے بنا دی گئی. اس کی کیفیت کیا ہے وہ الگ موضوع ہے. اللہ نے ان کو اٹھایا، بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. یہ قتل نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنے خیال میں اقدام قتل پورا کیا ہے. زکریہ علیہ السلام کے متعلق اہل تفسیر نے ذکر کیا، انہوں نے ان کو بھی قتل کیا ہے. ہر نیکی کا حکم دینے والے شخص کو یہ قتل کرتے آئے. یہ تو انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک رہا ہے. اللہ کے لیے بھی کوئی اچھے الفاظ ان کے پاس نہیں تھے. یہ اپنے آپ کو کہتے تو تھے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے لاڈلے، اللہ کے قریبے.
کیوں؟ قومیت کی بنیاد پہ اللہ نے ہماری قوم کو چنا ہے، ہماری نسل کو چنا ہے. ہماری نسل سب سے افضل ترین نسل ہے، دنیا ہماری خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے. اللہ کے متعلق کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو خود فقیر ہے، ہم امیر ہیں. اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے، اللہ ہم سے نعوذ باللہ. یہ فقیر جو سادے الفاظ میں کہیں بھیک مانگنا، ید اللہ مغلولہ، قرآن مجید میں یہودی کمبخت کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو خرچ کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے متعلق ان کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کا انداز اور اسلوب دیکھیے. اللہ نے ان سے کہا یہ بیت المقدس ہے، جاؤ جا کر داخل ہو. اللہ نے کھول دیا ہے، حطہ کہہ کر داخل ہو. اپنے سروں کو سجدے میں وادخلوا الباب سجدا، دروازے سے سجدہ کر کے داخل ہونا. کمبختوں نے حطہ لفظ کو بھی بدلا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس کا بھی تمسخر اور مذاق اڑایا. حنطہ اس کو الفاظ میں بدلا، تماشا انہوں نے پورے دین کا بنا کے رکھا. بجائے اس کے کہ سجدہ کر کے داخل ہوتے، عجیب ناچنے کے انداز میں اپنی شرینوں کو رگڑتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے. مستی، دماغ خراب قوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. پڑھیے قرآن، تعارف ہوگا آپ کو اس قوم کا. جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں نا ان سے محبت، ان سے ایک دین، دین ابراہیمی، ادیان ابراہیمیہ سب ایک ہے، سب کو مل جل کے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ قوم اس لائق نہیں ہے. یہ عقیدہ، یہ سوچ قرآن مجید کی ہے، میرے الفاظ نہیں ہے. اللہ کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے. اور یہ اللہ نے مجھے عقیدہ رکھنے کو دیا. ہاں یہ اللہ نے ہر جگہ کہا ہے کہ لیسوا سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ ہے، بہت کم ہے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، بہت کم مومن ہے، اکثریت ان کے گناہگار فاسق ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں اچھے، لیکن اکثریت ان کی. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك ومنهم من تأمنه بدینار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما. کچھ ایسے ہیں کہ خزانہ دے دو امانت کے طور پہ، وہ بھی تمہیں واپس کرے گا، کوئی ایک پائی پیسے کی کمی نہیں کرے گا. اور ان میں کچھ ایسے بھی کم وقت ملیں گے، ایک دینار بھی امانت رکھوا دو واپس نہیں کرے گا، کھا جائے گا. اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن اچھے بہت کم ہیں. یہ اللہ نے خود ذکر کی ہے. اب ان لوگوں پہ اعتبار کرنا، یہ اپنی نئی نسل کو سکھائیے. ہماری اصل میں میڈیا سے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، جو چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ تو بڑی اچھا ان کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تعارف ہی نہیں ہے، اپنے دشمن کی پہچان ہی نہیں ہے. یہ مل جل کے رہنے والے بات بے وقوفی ہے. دنیا تقسیم ہے. میں بار بار ہر جگہ پر یہ بات عرض کرتا ہوں، حقائق پر آئیے، دنیا کی گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیے. یہاں کیا چل رہا ہے؟ یہاں دنیا تقسیم ہے مذہب کی بنیاد پر. ابھی ایک فلسطین کا قضیہ ہے، دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے. مسلم ممالک جیسے بھی ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ الفاظوں میں وہ کھڑے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوئے تو کل کو ہماری باری ہے. وہ اس لیے کھڑے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں کھڑے. تو اس لیے ان کو سمجھیے، ان کو جانیے، ان کی سازشوں کو سمجھیے. ہر دور میں اللہ نے ذکر فرمایا کلما اخذوا نارا للحرب اطفاء اللہ ويسعون في الارض فسادا. اس زمین میں سب سے بڑی فساد پھیلانے، برپا کرنے والی قوم یہ ہے. ہر دور میں زمین میں فساد انہوں نے پھیلایا ہے. زمین میں جنگ و جدال، لڑائیاں، یہ کام کروانا ان کا کام ہے. بڑی فسادی قوم ہے. ہمارے نسلوں کو کس طرح سے انہوں نے میڈیا کے ذریعے برباد کیا، گانے، ناچ، اور ہماری تعلیم کے سسٹم کو کس انداز میں پیسہ دے دے کر خراب اور برباد کیا ہے. کالج یونیورسٹیز کو بے حیائی، بے غیرتی کے ساتھ، مختلف ایونٹس کے نام اور کانسرٹس کے ساتھ ہمارے حکمران کس طریقے سے طے کیے جاتے ہیں، کتنے چن کے لائے جاتے ہیں جو کرپٹ ترین ہو تاکہ ان کو استعمال کیا جا سکے، خریدا جا سکے. ان کے ذریعے سے کس قسم کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں عوام کے اوپر، کس قسم کے ٹیکس لگوائے جاتے ہیں، کس قسم کا ظلم کروایا جاتا ہے، تاکہ ان کے ماحول کے اندر کہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعالف، محبت، اکرام والا معاملہ نہ ہو سکے، سکون سے نہ رہ سکے. پھر میرے اور آپ کے درمیان فرقوں کی لڑائی کے لیے کس انداز میں یہ کیا سازشیں کرتے ہیں. یہ چار بنیادی ان کے کام ہیں، عناصر ہیں، جس بنیاد پر میں اور آپ بس جب بھی کچھ ہوتا ہے نا تو آپس میں ایک دوسرے پر لڑتے رہتے ہیں. آج بھی افسوس یہی ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر رہے، فلانی تنظیم کچھ نہیں کر رہی، فلانی جماعت کچھ نہیں کر رہی. ہم کرنے والے ہیں، ہم فلسطین کے حامی ہیں. دیکھو ہم دعا بھی کر رہے ہیں، وہ دعا نہیں کر رہے. وہ جہاد کو پسند کرتے ہیں، ہم جہاد کو پسند نہیں کرتے. وہ اس کو قتل کرے گا، وہ اس کو مارے گا. یہ سارے فسادات، یہ ساری چیزیں، یہ آج بھی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد پھیلانے والی قوم ہے. بات لمبی ہو رہی ہے. میں تو یہ تو ابھی تو تعارف چل رہا تھا، یہ ساری ابھی تک تمہید تھی، صرف یہ بتانے کے لیے
کہ اپنی نئی نسل، اپنے بچوں اور اپنے دماغ میں اس معلومات کو تازہ کیجیے، اس تاریخ کو اپنے ذہن میں دہرا لیجیے. قرآن ہے، میں نہیں ہوں. قرآن نے بتایا. صرف میں نے ذکر کیا نا سورہ بقرہ میں، یہ ایک مسئلہ بتانا تھا کہ قبلہ تبدیل ہونا ہے. اللہ نے ایک پارے میں، پورے ایک پارے میں ان کا صرف تعارف ذکر کیا ہے. یہ کیسی قوم ہے. اور سورہ مائدہ کے اندر ان کی حرام خوریاں بیان کی گئی ہیں، ان کی غداریاں، اللہ کے ساتھ دشمنیوں کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ تعارف آپ کے پاس ہونا چاہیے، ان کی مکاریوں کا پتہ ہونا چاہیے، کس طرح سے دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. یہ سب پتہ ہونے کے بعد دو کام آپ کیجئے گا. پہلی چیز، یہودیوں کے نام پہ کوئی اپنا چورن بیچنے کے لیے ہے تو اس کے ساتھ اپنا ایمان مت فروخت کر دیجیے گا. یہودیوں کے نام پہ جس کو جو کچھ بیچنا ہوتا ہے بس ایک لیبل لگا دو، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، فلاں مدرسے کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، تبلیغ کرنے والے اور اس طرح کے میٹھے میٹھے کام کرنے والے، یہ تو یہودیوں کو سب سے زیادہ پسند ہے. وہابی، یہ سلفی، یہ سارے یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں. جس چیز کو ہمارے معاشرے میں بدنام کرنا ہو اس کو یہودیوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جب کہیں پیسہ اور چندہ آپ لوگوں سے نکلوانا ہو، یہودیت کے نام پہ بآسانی نکل آتا ہے. ہوگا کیا؟ ہوگا کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہے 2-3 سال پہلے بھی ایک ریلی نکلی تھی، اسرائیل کے جھنڈے شارع فیصل کے اوپر روڈ پر لگائے گئے تھے، گاڑیاں اس پہ سے گزاری گئی تھی. غالباً آپ ہی کی مسجد تھی، میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا. ان حرکتوں سے اسرائیل کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان حرکتوں سے غزہ کے مسلمانوں کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی. یہ صرف ہماری فنکاریاں ہیں، کرنے کے کام نہیں ہیں. دوسری بات جو میں نے اب آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. میں کراچی کا ایک عام آدمی، کام کاج کرنے والا، نوکری کرنے والا ایک عام مسلمان، جب خبریں آتی ہیں، اطلاعات آتی ہیں، میں کوئی سیاسی اب گفتگو نہیں کروں گا کہ کیا ہوا ابھی حالیہ واقعات میں، غزہ میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کون منافق ہے، کس نے کس کا ساتھ دیا. نہ میرے پاس کوئی حقائق ہے. میں بھی سنی سنائی بیان کرتا ہوں، آپ بھی سنی سنائی سارے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. سب سنا سنایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو پیس دیا گیا ہے. جو غزہ کی، میں ذاتی طور پر بتاؤں تو میں ویڈیوز دیکھ نہیں سکتا، میں کھولتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں. کوئی بھیجتا ہے میں دیکھتا ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا. کبھی کبھار کوئی تصویر سامنے آ جائے تو روح کانپ جاتی ہے. ہمارا ایمان اس قدر کمزور کر دیا گیا. نئی نسل جو آگے آنے والی ہے، ہم اب ایسے بے حس بنا دیے گئے. ہوتا ہے تو ہونے دو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے. ان کی غلطی ہوگی. دیکھو پہلے انہوں نے بھی تو میزائل مارے تھے، پہلے انہوں نے بھی تو ان کے نہتے لوگوں کو، سویلینز کو مارا تھا. نئی نسل کے عام جو آپ باہر نکلے، آپ کے اس شہر کے رہنے والے عام دنیا دار طبقہ، وہ تو اس قسم کی بکواس کر رہا ہے. دل سے احساس ختم ہو گیا. وہ احساس کیوں ختم ہوا؟ مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ میرے ایمان پر سوال آ گیا ہے، میرے ایمان پر سوالیہ نشان آ گیا. پتہ نہیں اللہ کے سامنے کل کس حال میں پیش ہوں گا. میں تو ہوں لالچی آدمی، میں بڑا لالچی ہوں. میں لالچی ہوں اپنے ایمان کا. مجھے اللہ کو کل اٹھ کے جواب دینا ہے، مجھے اس سوال کی فکر ہے. اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کو میں نے پورا ادا کرنا ہے. کچھ فطرتی تقاضے بھی اللہ نے میرے وجود میں رکھے ہیں. ان فطرتی تقاضوں کے اندر مظلوم کی مدد کرنا بھی ہے. مظلوم کی مدد کرنا لازمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عراشی، امام ابن کثیر نے واقعہ ذکر کیا ہے اسلام سے پہلے کا یا آغاز اسلام کا. اس عراشی قبیلے کا ایک شخص آیا مکہ کے اندر اور اس نے اپنے اونٹ بیچے ابو جہل کو. ابو جہل نے اونٹ لیے، پیسے دینے سے منع کر دیا. کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اسی کی زمین ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لوگ ہیں. باہر کا آنے والا کہاں پیسے لے سکتا ہے؟ وہ آخرکار پہاڑی پر چڑھا. قوم قریش کو اس نے آواز دی کہ کون میری مدد کرے گا، کون اس سے میرا پیسہ دلوائے گا. کسی نے اس کو سمجھایا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اس سے معاملات سیٹ بھی نہیں ہے، بنتی بھی نہیں ہے. ان کے پاس جاؤ، وہی ایک آدمی ہے تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اللہ کے رسول کے دروازے پر پہنچا یا راشی، اس نے جا کر بات کی، اپنا قضیہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کے ساتھ نکلے. حالانکہ آپ جانتے ہیں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں رہے 13 سال. اس کے دروازے پر پہنچے، اس نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ یہ ابو الحکم ابن ہشام، جس کو ابو جہل ہم کہتے ہیں، اس نے اونٹ لے لیے، پیسے نہیں دیے. دروازے پر جا کر دستک دی، اس کو باہر نکلنے کا کہا اور سیدھے الفاظ میں کہا یہ آدمی ہے، اس کی یہ قیمت ہے، تم نے ادا کرنی ہے. ہوا کیا، حقیقت کیا ہے، یہ اللہ عالم. ابو جہل نے قیمت اس کی اسی وقت ادا کی تھی. پہلے دے نہیں رہا تھا اور کوئی لے بھی نہیں سکتا، لیکن قیمت اسی وقت ادا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی حالات ہو، یہ حلف الفضول کے نام سے دور جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں اس ایک اجتماع میں، یہ آپس کا ان کا قریش کا اجتماع تھا، اکٹھے ہوئے تھے اسی قسم کے واقعات کی صورتوں میں کہ جب کوئی آ رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہم مظلومین کا ساتھ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوا تھا، اور اسلام کے بعد بھی وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ حِلْفِ الْفُضُولِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، اگر اس قسم کی کوئی ایسا اجتماع ہوگا اسلام کے بعد بھی تو میں وہاں جانا اب بھی پسند کروں گا. مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے کہ میں ایسے اجتماعات میں شرکت کروں جہاں پر مظلوم کی مدد کی بات ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف جو 10,000 کا لشکر بھیجا تھا، خود بھی گئے تھے، مکہ جو فتح ہوا تھا اس کے پیچھے بھی بس کہانی یہ مظلوم کی تھی. جب معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا تو بنو بکر قریش کے ساتھ چلے گئے تھے، بنو خزاعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے معاہدے ہوئے کہ جو جس کے ساتھ رہنا چاہے، جو قبیلہ وہ اس کا ساتھی ہوگا. بنو بکر نے کہا ہم قریش کے ساتھی ہیں، بنو خزاعہ نے کہا ہم اللہ کے نبی، اور یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے. فتح مکہ سے پہلے یہی ہوا، بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خزاعہ پہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا، رات کے وقت قتل کیا، انہوں نے پلٹ کے ان کے قتل کیے، ادھر سے قریش آ گئے، انہوں نے حملہ کر دیا، معاہدہ ٹوٹ گیا. عمر ابن سالم اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، پورا قضیہ اس نے بیان کیا. اللہ کے نبی کا صرف ایک ہی جملہ تھا اس کی یہ داستان سن کے، چونکہ تم پر ظلم ہوا ہے اور تم ہمارے ساتھی ہو، معاہدہ ہوا تھا کہ تم ہمارے ساتھی ہو، تمہارے خلاف یہ اٹھیں گے نہیں. نصرت یا عمر ابن سالم، بس سمجھو کام ہو گیا. 10,000 کا لشکر نکلا تھا مکہ کی فتح کے لیے، اس ایک ظلم کو روکنے کے لیے. ظلم کی روک تھام مسند احمد اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، دو پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا، وقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم ینصر مسلما، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں پر اس کی عزت کو خطرات لاحق ہیں، جہاں پر اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر اس کے جان عزت محفوظ نہیں، وہاں پر اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کی وہاں پر مدد کرے گا جہاں پر یہ آدمی چاہتا ہے کہ میری مدد کی جائے. اور جو آدمی اپنے مسلمان مظلوم بھائی کو ایسے ہی رسوا چھوڑ دے گا جہاں پر اس کی عزت اور جان مال کی غیر محفوظ ہے، لاپرواہ کے چھوڑ دیا، پھر اس آدمی کو بھی جب ضرورت ہوگی کہ اللہ اس کی مدد کرے، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. میں نے ذکر کیا میں لالچی ہوں، کم از کم اپنے لیے ہی اٹھ سکوں، اپنے لیے کچھ کر سکوں، اپنے لیے آگے بڑھ سکوں. بات ذرا سا آپ سمجھیے گا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم کی مدد کرنا، اس بات کو بڑی باریکی فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ اگر اٹھ جائے کہ جس سے مدد ہو جائے، مظلوم کی داد رسی ہو جائے، ظالم کو ظلم سے روک دیا جائے تو الحمدللہ ایک کام پورا ہو گیا. باقی امت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب گناہ سے بچ گئے. کوئی نہ اٹھا امت میں سے، کوئی نہ اٹھا تو ہر وہ شخص گناہ گار ہوگا. فرض کفایہ کا یہ اسلوب، یہ ضابطہ ہے، ہر وہ شخص گناہ گار ہوگا جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اور اس نے یہ کام نہیں کیا. جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے. جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ہمت ہے، جن کے پاس قدرت ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بیچ میں ذکر کیا نا کہ وہ 4 جو ان کے سٹائل آج کل چلتے ہیں ان میں ایک یہی ہے. ایسے لوگ ہمارے سروں پر، ہمارے وسائل پر مسلط کیے گئے، ہمارے اسلحے پر، کہ جو کچھ نہ کر سکے، جو ان کے لیے خاموش رہے، جو ان کی آواز کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف اٹھ نہ سکے. اس پورے شہر کو انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے، برباد، ختم، ملیا میٹ ہو چکا ہے وہ شہر وجود. کیونکہ وہ مجھے یاد ہے، میں جب سے میں نے شعور آیا ہے 2003 سے میں نے یہی دیکھتا ہوں، ہر سال 2 سال بعد اس غزہ کا محاصرہ ہوتا ہے. ہر سال 2 سال بعد، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، پہلے کا مجھے نہیں پتا. ان کا کبھی پانی بند کر دیں گے، کبھی کھانا بند کر دیں گے، کبھی ان کی بجلی بند کر دیں گے، کبھی ان کا محاصرہ کر لیں گے. مہینہ 2 مہینے چلتا ہے، امداد آتی ہے، مسئلہ آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کچھ حصے پر انہوں نے قبضہ کیا، بات ختم ہو گئی. مسئلہ تو انہوں نے پورے شہر پر قبضہ کرنا ہے. اس کا جواز ان کو فراہم کر دیا گیا چند میزائل کے ذریعے سے. وہ پورا کا پورا شہر انہوں نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے.
کیا کچھ ہوا ہے کیا کچھ نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اور اتنا ہم یہ یقین ہے کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اللہ کو ان ظالموں کے اعمال سے غافل مت سمجھنا. اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو غافل نہیں ہے, تو بھولا نہیں ہے. تو نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ قیامت تک کی مہلت ہے. وہ دن آئے گا جس دن حساب ہوگا. اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ میرا یہ پکا ایمان ہے, میں جانتا ہوں کہ تو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے. اللہ میرا یہ یقین ہے, میں جانتا ہوں, میرے ایمان کا یہ بات حصہ ہے کہ تو اپنے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثریت لوگوں کی علم نہیں رکھتی, لیکن تو اپنے فیصلوں پر پورا اترتا ہے, ان کو نافذ کر کے چھوڑتا ہے. اللہ میرا یہ یقین ہے, میں جانتا ہوں, میرا یہ ایمان ہے کہ تو سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, قدیر بھی ہے, اور تیرے قوانین میں قانون ابتلا بھی ہے کہ تو ہم جیسوں کو آزماتا بھی ہے, ہمارے ایمان کو بھی چیک کرتا ہے. ہمارے بھی ہوتے ہیں اور ان کے بھی ہو رہے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ نے تو اپنا کام کرنا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. چن کے یہودی کو قتل کیا جائے گا. درخت تک پکاریں گے, تعال یا مسلم, تعال یا عبداللہ ورا یہودی, آ یہ میرے پیچھے یہودی چھپ کر بیٹھا ہے, اس کو مار, اس کو قتل کر. چن کے ان کو مارا جائے گا. جب دجال کے ساتھ یہ نکلیں گے نا, ان کے پاس پاور ہوگی. 70,000 یہودی جو دجال کے ساتھ نکلیں گے خراسان سے, پاور ہوگی نا. 70,000 اختیارات کے ساتھ نکلیں گے, پر پنپ رہے ہوں گے نا, ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا نکلنے کے لیے. تو آئیں گے کچھ نہ کچھ, الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, کچھ نہ کچھ تو ملے گا ان کو, کچھ نہ کچھ تو عروج آئے گا ان کے پاس دجال سے پہلے, اور یہ دجال کے ساتھ ہی نیست و نابود ہوں گے. کل معاملہ اللہ کے سپرد ہے. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں اپنی استطاعت اور حیثیت کے حساب سے کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے سوچنا ہے. اللہ کل قیامت کے دن مجھے ان مجرموں کا, ان ظالموں کے ساتھیوں میں سے نہ اٹھائے. اللہ میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان مظلومین کی مدد کرنے والا بنا کر اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.